اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارا سبق فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کے متعلق جاری تھا۔ ہم نے فاء سببیہ کے متعلق پڑھا تھا کہ فاء سببیہ اگر نفی محض یا طلب محض کے بعد آ جائے اور فعل مضارع پر داخل ہو تو ایسی فا کے بعد ان چھپ کر فعل مضارع کو نصب دیتے، یعنی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اب اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نفی کی اقسام کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نفی کی تین قسمیں ہیں۔ نفی کی تین قسمیں، ایک وہ نفی جو حروف نفی کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے لم یزرنا، لم حرف نفی ہے جو فعل مضارع پر داخل ہے، یہ کلام منفی ہے حرف نفی کے ذریعے۔ نفی کی دوسری قسم وہ نفی جو فعل کے ذریعے ہو، نفی یعنی فعل منفی ہو، جیسے لیس الاستاذ حاضر، یہاں لیسا فعل ہے، لیسا فعل ہے اور فعل نفی ہے۔ نفی کی تیسری قسم یہ ہے کہ اسم کے ذریعے نفی ہو، جیسے زید غیر قادم، یہاں پر غیر اسم ہے اور نافیہ ہے۔ بس معلوم ہوا کہ نفی کی تین قسمیں ہیں، حرف نفی کے ذریعے، فعل نفی کے ذریعے، اسم نفی کے ذریعے۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں نفی کے بعد جب فا آ جائے اور فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع منصوب ہوگا۔ پہلی قسم کی مثال لم یزرنا فنکرمہ، یہ حرف نفی کے ذریعے کلام منفی ہے، فا داخل ہے نکرموں پر، نکرموں کو نصب دے رہی ہے فنکرمہ۔ فعل کے ذریعے نفی کی مثال لیس الاستاذ حاضرا فنستفیدا منہ، یہ فا داخل ہے نستفید پر، اس کو نصب دے رہی ہے۔ یا اسم کے ذریعے نفی ہو، جیسے زید غیر قادم فننتظرہ، یہ غیر و قادم کلام منفی ہے، اس کے بعد فا یہ ننتظرہ پر داخل، ننتظرہ کو نصب دے رہی ہے۔ وَيَلْحَقُ بِهِ التَّشْبِيحُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ، وہ تشبیہ جو نفی کے قائم مقام ہو، اس تشبیہ کے بعد بھی اگر فا آ جائے تو نصب دے گی فعل مضارع کو۔ کانا کا امیر علینا، گویا تم ہمارے امیر ہو، ہاں نعطیہ کا ہم تجھ کو کچھ عطا کریں۔ یا تقلیل کے بعد آ جائے، تقلیل کے بعد یعنی ایسی کلام کے بعد جس میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے قل ما تاتینا، تم کم آتے ہو ہمارے پاس کبھی کبھی، مثلا فتحدثنا، ہاں تو یہاں فا داخل ہے تو حدث پر اس کو نصب دے رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ طلب کن کن چیزوں کے ذریعے طلب بنتا ہے۔ نفی کی تین قسمیں کی تھی، کن کن چیزوں سے نفی بنتی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ طلب کن کن چیزوں سے بنتا ہے طلب، یا بالفاظ دیگر طلب کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا طلب امر ہوتا ہے، جیسے ادرس فتنجح، دوسرا نئی، تیسرا استفہام، چوتھا عرض، پانچواں تحدیث، چھٹا تمنی اور ساتواں ترجیح، یہ 7 قسمیں ہیں امر کی۔ تو اب بیان یہ کر رہے ہیں کہ ان 7 طلب کی اقسام میں اگر کلام طلب کے بعد
فا آ جائے فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع منصوب ہوگا، ان سب اقسام میں، طلب کی تمام اقسام میں۔ امر کی مثال ادرس فتنجحا، والنہی نہی کی مثال لا تدن من النار فتحترقا۔ تو یہاں پر جو ہے لا تدن نہیں ہے، لا تدنو نہیں ہے، اس کے بعد فا یہ تحرک کو فعل مضارع پر داخل ہے، فعل مضارع کو نصب دے رہی ہے۔ الاستفہام ہے، استفہام استفہام کے بعد اگر آ جائے طلب استفہام کو بھی شامل ہے۔ حل تسمعو فاخبرہ کا، یہاں پر فا اخبرہ کو نصب دے رہی ہے کلام استفہام کے بعد۔ فالعرض الا تدنو فتبصرا، یہ الا تدنو کلام عرض، اس کے بعد فا یہ فعل مضارع کو نصب دے رہی ہے تبصرا۔ والتحدید اور تحزیز کو بھی طلب شامل ہے، جیسے حلا تدرس فتحفظ، تو یہاں حلا تدرس کلام تحزیز ہے، اس کے بعد فا یہ فعل مضارع پر داخل ہے، فعل مضارع کو نصب دے رہی ہے۔ والتمنی، تمنی کو بھی شامل ہے طلب۔ لیت لی مالا فاجودہ بہ، لیت لی مالا یہ تمنی ہے کلام، فاجودہ یہاں پر فا فعل مضارع پر داخل ہو کر نصب دے رہی ہے۔ والترجی، اور ترجی کو بھی طلب شامل، لعلہ یسافر فیزورا کا، ٹھیک ہے، یہاں کلام ترجی ہے، اس کے بعد فیزورا کا، فا یہ فعل مضارع پر داخل ہوئی ہے، فعل مضارع کو نصب دے رہی ہے۔ والمراد بالنفی المحض ما لم یأت بعدہ ما یوجب تعویلہ بالاثبات او ما لا ينتقد بإلا۔ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر فا نفی محض کے بعد آ جائے یا طلب محض کے بعد آ جائے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نفی محض سے مراد کیا ہے اور طلب محض سے مراد کیا ہے۔ کہتے ہیں نفی محض سے مراد یہ ہے کہ اس نفی کے بعد کوئی ایسی کلام نہ آ جائے جو اس نفی کو مثبت میں تبدیل کرنے کا مجھے بن جائے، یا نفی کے بعد کلمہ استثناء کے ذریعے وہ نفی ٹوٹ نہ جائے۔ کلمہ استثناء سے مراد الا، ٹھیک ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں ما جاءنی القوم الا زیدن، ٹھیک ہے، ما جاءنی القوم، میرے پاس قوم نہیں آئی، الا زیدن، مگر زید آیا، تو اب پہلے والی نفی لفظ ٹوٹ گئی نا، قوم تو نہیں آئی، نہ ٹوٹ گیا ہے، آیا زید، ٹھیک ہے۔ غرض تو نفی محض کے بعد نفی محض سے مراد یہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، ما تزال تأتینا فتحدثنا، ہاں اگر نفی کے بعد ایسی چیز آ جائے جو کلام کو مثبت میں بدل دے، یا کلمہ استثناء آ جائے جو نفی کو توڑ دے، تو پھر فا فعل مضارع پر داخل ہو کر نصب کا عمل نہیں کرے گی، فعل مضارع کو نصب نہیں دے گی۔ مثال دے رہے ہیں، ما تزال تأتینا فتحدثنا، ما تزال تأتینا فتحدثنا، یہ تھوڑی سی قابل غور دقت مثال ہے۔ ما تزال تأتینا، اب ما نفی ہے، ٹھیک ہے، ما کیا ہے، نافی ہے، تزالو فعل ہے، زالہ یزالو یعنی زائل ہونا، ٹھیک ہے۔ ما تزالو تأتینا، یہ نفی کے بعد تو کلام آئی ہے لیکن معنی مثبت کے دے رہی ہے، معنی مثبت کے دے رہی ہے، کلام نفی کے بعد آئی ہے لیکن مثبت کا معنی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تم ہمارے پاس آتے رہو، ہاں تم ہمارے پاس مسلسل آتے رہو، تمہارا ہمارے پاس آنا منقطع نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تم یعنی ما تزالو زائل نہ ہو، تاتینا کہ تم ہمارے پاس آؤ، تمہارا ہمارے پاس آنا بند نہ ہو، یعنی تم مسلسل ہمارے پاس آتے رہو۔ کلام کا ظاہر منفی ہے لیکن معنی نہیں ہے، کلمہ نفی کے بعد جب زالہ جزالو آ جائے تو اس کو مثبت میں تبدیل کر دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو معنی کیا بن گیا، تم مسلسل ہمارے پاس آتے رہو، کیوں، فتحدثنا، تاکہ ہم آپ سے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ تو ایسی کلام کے بعد جو کلام منفی محض نہ ہو، اس کے بعد فعل مضارع کے اوپر فا داخل ہو تو فا عمل نہیں کرے گی، تو اس مثال میں فتحدثنا، فا تحدث پر داخل ہے، تحدث میں عمل
نہیں کر رہی تو حدیثوں کو نصب نہیں دے رہی. وما اراک الا تقوم فتعظنا، یہاں پر ما اراک یہ کلام تو نفی ہے، لیکن اس کے بعد کلمہ الا نے آ کر اس نفی کو توڑ دیا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد جو فا آئی فعل مضارع کے اوپر فعل مضارع میں نصب کا عمل نہیں کرے گی، فعل مضارع منصوب نہیں ہوگا. فتعظنا نہیں پڑھیں گے، فتعظنا پڑھیں گے، جس طرح پہلے مثال آئی تھی. اور کلمہ استثناء کے ذریعے توڑنے کے لیے ما جان القوم الا زیدن، وہ سمجھانے کے لیے تھی، وہاں فعل مضارع سے سروکار نہیں تھا. یہ تو کہ نفی محض. اب کہتے ہیں کہ طلب محض سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں طلب محض سے مراد وہ طلب ہے کہ جو اس میں فعل کے ذریعے بھی نہ ہو، اس میں فعل کے ذریعے بھی نہ ہو، مصدر کے ذریعے بھی نہ ہو، لفظ خبر کے ذریعے بھی نہ ہو. ایسا طلب جو اس میں فعل کے ذریعے بھی نہ ہو، مصدر کے ذریعے بھی نہ ہو، لفظ خبر کے ذریعے بھی نہ ہو، وہ طلب محض ہے. اگر طلب اس میں فعل کے ذریعے ہو یا مصدر کے ذریعے ہو یا لفظ خبر کے ذریعے ہو، ایسے طلب کے بعد اگر فا آ جائے، فعل مضارع پر داخل ہو، تو فعل مضارع میں عمل نہیں کرے گی، یعنی فعل مضارع کو نصب نہیں دے گی. مثال دیتے ہیں، اس میں فعل کی مثال دے رہے ہیں کہ سہ حدثو کا سہ اس میں فاعل ہے، اس میں فعل ہے، سہ اس میں فعل بنا امر کے. طلب کا معنی تو اس میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ امر ماض نہیں ہے، بلکہ اس میں فعل کے ذریعے امر بنا ہے، طلب بنا ہے. اس کے بعد فا فعل مضارع پر آئی ہے، لیکن اس میں عمل نہیں کرے گی، نصب نہیں دے گی. اسی طرح مصدر، جیسے سکوتن فینام الناس، ہاں یہ مصدر ہے، لیکن مصدر میں طلب ہے، سکوتن یعنی اسکت، ہاں چپ ہو جاؤ. تو اس کے بعد فا یہ فعل مضارع پر داخل ہوئی ہے، لیکن اس نے عمل نہیں کیا، نصب نہیں دیا. لفظ خبر کے ذریعے اگر امر ہو، جیسے رزقنی اللہ مالا فاتصدقوا بہ، رزقنی اللہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مال کا رزق عطا فرمائے مثلا. ہاں جملہ خبریہ ہے، لیکن بے معنی امر کے ہے، بے معنی طلب کے ہے. اس کے بعد بھی فا آ کر فعل مضارع پر عمل نہیں کر سکتی. فا اتصدقا نہیں پڑھیں گے، بلکہ فا اتصدقوا پڑھیں گے، یعنی فا اس میں نصب کا عمل نہیں کرے گے. والمراد بطلب الماض ما لم یکن باسم الفعل، طلب ماض سے مراد وہ طلب ہے جو اس میں فعل کے ذریعے نہ ہو، جیسے صحف فحدث ہوگا، اول مصدر یا مصدر کے ذریعے نہ ہو. اگر مصدر کے ذریعے ہو تو اس کی مثال دے رہے ہیں سکوتن فینام الناس، او بلفظ الخبر، یہ لفظ خبر کے ذریعے بھی نہ ہو، جیسے رزقنی اللہ مالا فاتصدقوا بہ، یہ لفظ خبر کے ذریعے ہے. ہاں تو بھی یہاں ان تینوں صورتوں میں ایسے طلب کے بعد اگر فا آئے گی فعل مضارع پر، تو فعل مضارع میں نصب کا عمل نہیں کرے گی. واو المعیت المسبوقۃ بنفی او طلب کما فی الفاء السبیۃ، اور فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک حرف ہے واو معیت، یعنی وہ واو جو بمعنی مع کے ہوتی ہے، واو معیت اس کو کہا جاتا ہے. اگر واو معیت نفی یا طلب کے بعد آ جائے تو وہ بھی فائے سببیت کی طرح عمل کرے گی. جیسے لا ازورک و تہجرنی، نفی محض اور طلب محض کے بعد جب واو معیت آ جائے تو اس کے بعد فعل مضارع کو نصب ہوگی، یہ اپنے بعد فعل مضارع کو یعنی نصب دے گی. جیسے لا ازورک و تہجرنی، اب لا ازورک کا کلام منفی ہے، اس کے بعد واو، یہ واو معیت ہے، تہجرہ کو نصب دے رہی. یا حل تظلمونی،
وَأَنْصِفَكَ تظلمو طلب ہے، البتہ طلب استفہام ہے، استفہام بھی اب ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کہ طلب استفہام کو بھی شامل ہے، استفہام ہے، حل تظلمنی مثلا کیا تم میرے پر ظلم کرو گے، ہاں وَأَنْصِفَكَ حالانکہ میں آپ کے ساتھ انصاف کرتا ہوں تم ظلم کرو گے، یہ واو میں نے ما ہے، یعنی اصل میں ہو کہ ما ہاں ما واو میں نے ما کہ ما انصف، یہاں پر واو کے بعد فعل مضارع منصوب ہے چونکہ واو معیہ، والواو والفاء والثم واو العاطفات علی اسم جامد اے غیر مؤول بالفعل كقولہ، واو فا ثم اور او یہ چاروں حروف عطف ہے، ٹھیک ہے، ان حروف یہ حروف عطف جو ہے جب ان کے ذریعے اسم جامد کے اوپر عطف ہو، یعنی ایسے اسم کے اوپر عطف ہو جس میں تعویل نہیں ہو سکتی، پھر یعنی ایسا اسم جس کی فعل میں تعویل نہیں ہو سکتی، تو ایسی نہ ہونا ہے، ایسا اسم جس کی فعل کے ساتھ تعویل نہیں ہو سکتی، فعل میں تعویل نہیں ہو سکتی اس اسم کی، ایسے اسم جامد کے اوپر ان کے ذریعے عطف ہو جس فعل مضارع کا اس فعل مضارع پر نصب پڑھیں گے، مثلا وَلُبْسُ عِبَادَةٍ أَبَاءَةٍ وَتَقِرَّ عَيْنِي، تو یہاں پر تقرہ کا عطف ہے واو عطف کے ذریعے ابا پر، ابا اس میں جامد ہے، اس کی تعویل فعل میں نہیں ہو سکتی، اس پر واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے، تو لہذا واو کے بعد والے فعل مضارع کے اوپر ہم نصب پڑھیں گے وَتَقِرَّ عَيْنِي، وَكَقَوْلِكَ لَوْلَا مَشَاغِلِي فَتَمْنَعَنِي لولا مشاغلی، اب مشاغل اس میں جامد ہے، اس پر عطف فا کے ذریعے فعل مضارع کا، تو فتمنعنی فعل مضارع کے اوپر نصب پڑھ رہے ہیں، وَمُقَاوَمَتُكَ الْعَدُوَّ ثُمَّ تَنْتَصِرُ، ثم کی مثال ہے، ثم کے ذریعے عطف ہو رہا ہے، عدو کے اوپر تنتصر ہوگا، نصب پڑھ رہے ہیں، یا وحدۃ المرء و یموتا واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے وغیرہ، تو یہ جو چار حروف عطفہ ہیں، ان حروف عطفہ کے ذریعے اگر فعل مضارع کا عطف ایک ایسے اسم جامد کے اوپر ہو کہ جس اسم جامد کو فعل کی تعویل میں تبدیل کرنا نہیں کیا جا سکتا، تو فعل مضارع کے اوپر نصب پڑھی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔